الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ارغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام. وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، ماہ ربیع الاول کا جمعہ ہے، اس لیے آج کے جمعہ میں بھی سابقہ ترتیب کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ نے کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان سب میں اللہ نے فضیلت اور برتری انسانوں کو عطا فرمائی ہے. پھر انسانوں میں اللہ نے جن برتر، برگزیدہ اور سب سے افضل شخصیات کو چنا ہے انہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کہتے ہیں. اور پھر تمام انبیاء اور رسول میں اللہ نے جسے سب سے زیادہ عظمتیں عطا کی ہیں، جسے شان عطا کی ہے، جسے رفعتیں عطا کی ہیں،
جسے مقام عطا کیا ہے، جسے بلندیاں عطا کی ہیں، جسے سارے نبیوں اور رسولوں کا امام بنایا ہے، جسے خاتم الانبیاء والرسول بنایا ہے، تو وہ ذات گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے کائنات میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت بھی ربیع الاول میں ہوئی ہے، اور یہ جو ولادت ہے یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جسمانی ولادت ہے، کہ جس طرح کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کی ولادت جسمانی ہوتی ہے، لیکن ٹھیک 40 سال کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے سر پر غار حرا میں جو ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ولادت باسعادت ہے، اور یہ جو میرے نبی کی ولادت ہے یہ بھی ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ عموماً ہم ربیع الاول کا معنی کرتے ہیں پہلی بہار، تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ پہلی بہار کیسے تھی۔ نبوت اور رسالت کے گلستان میں پہلی بہار تو تب آئی تھی جب کائنات میں حضرت آدم آئے تھے علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر اسی باغ میں ایک بہار آئی کہ حضرت نوح علیہ السلام آئی ہے۔ گلستان نبوت میں ایک بہار تب آئی کہ جب حضرت ابراہیم آئے ہیں، حضرت اسماعیل آئے ہیں، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سارے آئے ہیں، اور گلستان نبوت میں بہاروں پہ بہاریں آتی چلی گئیں۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ کس بنیاد پر جب میرے نبی آئے ہیں تو اس کو ربیع الاول کہوں کہ یہ پہلی بہار ہے، ورنہ ترتیب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 1,24,000 انبیاء جب دنیا میں آئے تو اتنی بہاریں گزر چکی ہیں، پھر یہ کیسی بہار ہے؟ لیکن جب آپ غور کریں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ربیع الاول کا معنی پہلی بہار نہیں، بلکہ ربیع الاول کا معنی ایک اور ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ کہ گلستان نبوت میں ایک بہار آئی کہ حضرت آدم آئے ہیں، ایک بہار آئی کہ حضرت نوح آئے ہیں، حضرت شیس آئے ہیں، حضرت داؤد و سلیمان آئے ہیں، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ آئے ہیں۔ یہ سارے آئے، لیکن آنے کے بعد بھی یہ بہار اپنی تکمیل کو نہیں پہنچی، ابھی ادھوری ہے۔ اور اسی ادھورے پن کے لیے کسی نے کہا تھا کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی، اور پھر آخر میں اللہ نے اس گلستان نبوت میں جب میرے نبی کو بھیجا ہے تو پھر یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب کائنات میں آئے، سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، جب وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے،
اور اسی سارے منزل کو رب نے صرف ایک آیت میں ذکر کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب پہلی ربیع الاول کا معنی سمجھ آئے گا کہ 1,24,000 بہاروں میں اگر مقابلہ کیا جائے تو جو بہار سب سے پہلا نمبر لے گی اس بہار کو ربیع الاول کہتے ہیں، اور یہ بہار کائنات میں تب آئی ہے کہ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ پہلی بہار نہیں، ساری بہاروں میں کائنات میں پہلا نمبر لینے والی بہار، اور یہ ایسی بہار ہے کہ قیامت تک کے لیے بس بہار پہ خزاں نہیں آنی ہے۔ یہ جو خزاں نہیں آنی نا، اسی کو اللہ کہتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ آخری بہار ہے۔ اب قیامت تک کے لیے نبوت اور رسالت کا جو ڈنکا بجے گا وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے۔ تو یہ ہیں جی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو نبی ہوتا ہے تو مقام نبوت کے حوالے سے یہ بات کر دوں، پہلے مقام نبوت سمجھ آئے گا، پھر آقا علیہ السلام کی عظمت سمجھ آئے گی۔ مقام نبوت میں میرے نبی کا مقام کیا ہے یہ تب سمجھ آئے گا کہ پہلے ہمیں مقام نبوت سمجھ آئے گا۔ اب مقام نبوت کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، نبوت کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے، یہ اپنے عمل سے، یہ اپنے تقوی سے، یہ اپنی پرہیزگاری سے، یہ اپنے زہد سے، یہ اپنی عبادت سے، یہ خوف خدا سے، یہ خشیت الہی سے، یہ اپنے اخلاص سے، یہ اپنے جہاد سے، یہ اپنے اعمال سے نبی نہیں بنے۔ اگرچہ یقیناً ہر نبی ہر رسول اپنے دور میں سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کی ذات سے ڈرنے والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اسے جو نبوت اور رسالت ملتی ہے یہ اس کے ان اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف ایک ہی بات ہے کہ یہ میرے رب کا انتخاب ہے۔ اس لیے ہر نبی کیا ہے؟ مصطفیٰ۔ ہر نبی مجتبی ہے، ہر نبی مصطفیٰ ہے کہ یہ میرے رب کا انتخاب ہے۔ یہ ہے جی مقام نبوت کی پہلی اینٹ کہ نبی یہ ہوتا ہے اللہ کا انتخاب، اللہ انہیں چن کر انسانیت کی رہنمائی کے لیے دنیا میں مبعوث فرماتا ہے۔ اور یہ خصوصیت ہے نبی کی۔ اور دوسرا خاصہ کیا ہے کہ نبی کائنات میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ساری انسانیت کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، انہیں سیدھا راستہ بتانا ہوتا ہے، انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے اس میں ان کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے۔ اب اس وجہ سے نبی اپنے دور میں ساری امت سے زیادہ بڑھ کر علم والا ہوتا ہے، اور نبی تمام غیر انبیاء سے بڑھ کر علم والے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خاصہ نبوت ہے۔ اب علم کے جتنے بھی ذرائع اور طریقے ہیں نا، علم کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہو، اللہ نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے، پیدا کرنے کے ساتھ ہی اللہ نے ضروری علم اس کو عطا کر دیا ہے۔
جو اس وقت کی اس کی ضرورت ہے نا، وہ والا علم پیدا ہوتے ہی ہر چیز کو مل گیا ہے، چاہے وہ حیوان ہے، چاہے وہ انسان ہے، جو بھی مخلوق ہے۔ اور اسی علم کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ابھی انڈے سے چھوٹے چھوٹے چوزے نکلے، چند منٹ کی ان کی زندگی ہے، وہ مرغی کے ساتھ پھر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے چوزے۔ آپ ان کے سامنے تجربہ کر لیں، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات بھی ڈالیں اور بالکل اسی سائز کے چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے موتی بھی ڈالیں، کیا مجال ہے کہ بھول کر بھی کوئی چوزا جو ہے وہ موتی کھا لے اور روٹی کو چھوڑ دے؟ نہیں، اسے کس نے بتایا ہے کہ یہ تیری غذا ہے؟ اللہ کی ذات نے۔ یہ پیدائشی طور پر اللہ ہر مخلوق کو پیدا فرمانے کے بعد یہ علم اس کے مزاج اور فطرت اور جبلت میں رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں علم جبلت۔ پھر اللہ نے انسانوں کو خاص طور پر سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے عقل عطا کی ہے۔ اب علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے انسان کی عقل، کہ بھائی کسی چیز کو دیکھ کر اپنی عقل کو کام میں لا کر کوئی فیصلہ کرے، یہ علم حاصل ہوتا ہے عقل کے ذریعے۔ پھر اگلا ذریعہ، اللہ نے انسان کے وجود میں ایسی مشینیں فٹ کر دی ہیں نا کہ وہ مشینیں ہمیں بتاتی ہیں۔ کون سی مشینیں ہیں؟ میری آنکھیں ہیں، اب میں آنکھوں کو استعمال میں لاؤں گا تو دیکھ کر بتاؤں گا یہ کیا ہے، یہ سیاہ ہے، یہ سفید ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ قریب ہے، یہ دور ہے۔ یہ کون سی چیز بتائے گی؟ انسان کی آنکھیں۔ پھر اللہ نے ایک عضو ایسا لگا دیا جسے کان کہتے ہیں، سن کر میں کسی چیز کو سیکھوں گا، سنیں گے، سننے کے بعد علم آئے گا اور بات ہمیں ہمارے علم میں آ جائے گی۔ پھر بول کر، چھو کر، ہاتھ لگا کے دیکھا، سخت ہے، نرم ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ چھونے سے۔ پھر اللہ نے زبان کے اندر یہ خاصیت رکھی، چکھ کر پتہ چلے گا میٹھا ہے، کڑوا ہے، ترش ہے، یہ کس سے پتہ چلے گا؟ زبان سے۔ اب جتنے اعضاء ہیں نا اللہ نے رکھے ہوئے انسان کو سکھانے اور بتانے کے لیے، ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ۔ یہ 5 چیزیں ہیں ہمارے وجود میں جن سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ سارے کیا ہو گئے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے ذریعے۔ علم جبلت، عقل کے ساتھ علم، حواس خمسہ سے علم۔ اس سے آگے بڑھ کر مراقبوں کے ذریعے، اس سے آگے بڑھ کر عبادات کے ذریعے، اس سے آگے بڑھ کر محنت کے ساتھ بندہ یہ خاصیت بھی حاصل کر لیتا ہے کہ جو باتیں عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، اللہ وہ بھی اس کو سکھا دیتے ہیں۔ یہ اندر کی کیفیت بن جاتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ جو کیا کہتے ہیں؟ کشف کہتے ہیں یا وجدان کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی آج میرا وجدان کہہ رہا ہے، اندر کی ایک کیفیت ہے جو مجھے بتا رہی ہے کہ آج کیا ہوگا، یوں ہوگا۔ اور کشف کے ذریعے تو جو چیزیں سامنے نظر نہیں آتی، اللہ اپنے بندوں کو وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ چیزیں تجربات سے، محنت سے، مجاہدات سے یہ ممکن ہے۔ اب یہ سارے کیا ہو گئے؟ علم حاصل کرنے کے ذریعے۔ لیکن یہ جتنی چیزیں ہیں یہ قطعی نہیں ہے، ان سے جو علم حاصل ہوگا وہ یقینی نہیں ہے، مجھے غلطی لگ سکتی ہے۔ علم جبلت میں میں کبھی بول سکتا ہوں، میری عقل بھی ٹھوکر کھا سکتی ہے، میرے حواس خمسہ بھی مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، اور کئی بار دیتے ہیں۔ حواس خمسہ دھوکہ دیتے ہیں نا، کئی بار دیتے ہیں۔ ایک آدمی دور سے آ رہا تھا،
میں نے دیکھا تو میں نے کہا وہ یہ زید آ رہا ہے. اب تھوڑا اور قریب آیا نا، بالکل قریب، تو میں نے کہا وہ یہ تو زید نہیں ہے، یہ تو عمر ہے. اب کیا ہوا؟ میری نظر نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے، میں غلط سمجھا تھا. ان سارے ذریعوں سے حاصل ہونے والے علم میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ قطعی اور یقینی نہیں. اب کائنات میں صرف ایک ہی علم یقینی ہے کہ جو اپنے نبیوں کے ذریعے اللہ انسانیت تک پہنچاتے ہیں. یہ وحی کا علم ہے جس کو رب نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کو رب نے کہا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، جس کو رب نے کہا کہ یہ وہ علم ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ قطعی ہے، یہ یقینی ہے. ساری کائنات اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ کے گر سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے نبی پر جو اتارتے ہیں وہ کبھی کسی صورت میں غلط ہو سکتا نہیں. اب یہ علم اللہ کس کو عطا کرتے ہیں؟ اپنے نبیوں کو. یہ نبوت کی خصوصیت ہوتی ہے، غیر نبی کی نہیں ہوتی. اب یہ غیر نبی کی نہیں ہوتی کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ غیر نبی کے ساتھ بھی فرشتہ کلام کرتا ہے، اس کے پاس بھی وحی آتی ہے، اللہ نے اسے بھی علم عطا کیا ہوا، یہ کتابیں عطا کی، جس طرح انبیاء پہ صحیفے نازل کیے، اللہ نے اس پر بھی فرشتوں کے ذریعے کتابیں بھیجی، تو یہ خاصہ نبوت غیر نبی میں مانتا ہے. لہذا یہ آدمی بھی پیغمبر کی ختم نبوت کا منکر ہے. اس لیے مقام نبوت میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو خصوصیات ہیں یہ صرف نبیوں کی ہوں گی، کہ وہ صرف اور صرف اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، ساری کائنات میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے اور سب سے بلند اور برتر ہوتا ہے. اور جتنا علم اللہ نے 1,24,000 انبیاء اور رسول کو دیا، اس سے کہیں زیادہ علم اکٹھا کر کے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. ہمارے نبی کی عظمت کا مقام کیا ہے؟ میں ایک مثال ذکر کر دوں. قرآن پاک میں وہ منظر موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا، جنت سے نکالے گئے. اب جنت سے جو نکالے گئے، یہاں ایک بات اور بھی کہتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کو تنقیدن بھی لیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، اس واقعے کو تنقیدن ذکر کرنا یہ درست نہیں ہے. کیسے؟ وہ جی ہمارے بابا جی غلطی نہ کرتے تو جہاں ہم مزے کر رہے ہوتے، یہ ان کی غلطی تھی. یہ تنقیدن ہم ذکر کرتے ہیں. اگر ہم نے قرآن پاک کا بغور مطالعہ کیا ہو نا، غور کے ساتھ، قرآن پاک نے بڑی دلچسپ ایک بات کہی ہے، ویسے ضمن ذہن میں آ گئی ہے. قرآن پاک نے کیا کہا پہلے پارے میں؟ کہ دونوں نے پھل کھا لیا. اللہ نے کیا کہا؟ اہبطوا مصرن، یہاں سے زمین پر چلے جاؤ. دونوں نے پھل کھا لیا، اللہ نے دونوں کو زمین پر بھیج دیا. بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب پہلی بار اللہ ناراض ہیں. جب پہلی بار اللہ نے کہا کہ آدم نکل جاؤ، حکم عدولی ہوئی تھی. اب یہ پہلا حکم تھا، اس میں آپ کو ناراضگی کا لب و لہجہ نظر آئے گا. کیسے؟ بعضکم لبعض عدو. دنیا میں جاؤ گے نا تو پھر زمین پر زندگی گزارنے کی جو ڈانگے لوگوں کے وہ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا. آپس میں دنیا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے گی، مصیبتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، فسادات ہوں گے. جنت میں رہتے تو نہ ہوتا، اب نکل رہی ہو تو وہاں سب کچھ ہوگا. اب یہ پہلا حکم تھا. حضرت آدم اپنے رب کے سامنے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں.
رب کی طرف سے قبولیت کا اعلان نہیں ہوتا. پھر حضرت آدم کہتے ہیں یا اللہ جو طریقے مجھے آتے تھے ان کے مطابق تو میں تجھ سے مانگتا رہا، میرے اللہ تو کس طرح راضی ہوگا، اب وہ طریقہ بھی مجھے خود ہی بتا دے. اب اللہ نے کیا کہا؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ. اللہ نے اپنے آدم کی التجا کو سن لیا، کہا کہ چل آدم میرے سامنے روتے ہو، آؤ تمہیں اپنی ذات کو راضی کرنے کے لیے جملے بھی میں خود بتاتا ہوں. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. وہ جملہ پڑھا تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. اب یہ سارا کچھ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ جنت میں. اب جو پہلے کہا گیا تھا نا نکل جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اب یہ چیز کینسل ہو گئی ہے. اب یہ چیز کیا ہو گئی ہے؟ ختم. یہ پہلا غصے کا آرڈر ختم. اب دوسرا محبت کا آرڈر ہے. وہ کیا؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب دیکھیں پہلے فسادیوں کا ذکر تھا، پہلے جھگڑوں کا ذکر تھا، پہلے مصیبتوں کا ذکر تھا، پہلے گمراہیوں کا ذکر تھا، پہلے قتل و غارت کا ذکر تھا، پہلے فسادات کا ذکر تھا. رب نے توبہ قبول کر لی، رب نے انداز بدل لیا. اب اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، اب ہدایت کا ذکر ہے، اس پر ہونے والے کرم کا ذکر ہے، اللہ کی طرف سے مہربانیوں کا ذکر ہے. اس لیے معاملہ حضرت آدم جنت میں صاف کر کے آئے ہیں. اب کسی کو حق پہنچتا نہیں کہ وہ اعتراض کا لب و لہجہ اختیار کرے. بات سمجھ آئیے؟ اب ایک بات تو یہ ہوگی، یہ ضمناً ہو گئی ہے، ویسے درمیان میں آئی تو میں نے کہہ دی، لیکن جو میں کہہ رہا تھا کیا کہ میرے نبی کو اللہ نے مقام کتنا دیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب یہی دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ تو ہی مانگنے کا طریقہ بتا، اللہ نے کیا کیا؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ. یہ کلمات کیا ہیں؟ قرآن پاک میں موجود ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب میرے نبی کی عظمت دیکھو. حضرت آدم اپنے رب کے حضور روتے ہوئے التجا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول کر کے صرف ایک آیت ان کو عطا کرتا ہے. میرے نبی نے مانگا نہیں، میرے نبی نے درخواست نہیں کی، رب پورا قرآن اتار کر آمنہ کی لال کی گود میں رکھ دیتا ہے. فرق سمجھ آیا نا نبیوں میں؟ اتنا کرم میرے نبی پر. آدم مانگے تو ایک آیت، اور میرے نبی کو بن مانگے 6236 آیات پر مشتمل پورا قرآن بھی دے دے، اور ساتھ میرے نبی کے لیے رب ایک اور اعلان بھی کر دے کہ میرے نبی یہ وہی تو وہ ہے جس کو وہی یہ مطلب کہتے ہیں، جسے قرآن کہتے ہیں. لیکن اس قرآن کی تشریح میں جو تیری زبان سے جملے نکلیں گے، میں رب ان کے بارے میں بھی اعلان کرتا ہوں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. لوگوں میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو صرف پیغمبر کے جملے مت سمجھنا، زبان محمد کی بولتی ہے اور ان پہ اللہ کی ذات خود کلام کرتے ہیں. اور یہی تو وجہ تھی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. ان کی عادت کیا تھی؟ ہر چیز لکھ لیتے ہیں، جو بھی سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً لکھ لیا، جمع کرتے جاتے ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں. اب ساتھ والے صحابہ نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو؟
جو کچھ سنتے ہو لکھ لیتے ہو. بھائی اللہ کے نبی ہیں, انسان ہیں, بشر ہیں, اور بشری تقاضا ہوتا ہے وحثیت بشر. انسان کبھی غصے میں ہوتا ہے, کبھی مذاق میں کوئی جملہ کہہ دیتا ہے, کبھی کس انداز میں کہتا ہے, کبھی کیا کیفیت ہوتی ہے. لہذا اللہ کے نبی جو لکھنے کا کہیں وہ تو لکھا کرو. ہر وقت ہر بات یہ لکھ لینا ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ٹھیک ہے. یہ کس نے کہا؟ صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو کہا تھا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, آپ کی بات میں نے سن لی ہے, لیکن فیصلہ میں اپنے نبی سے کراؤں گا, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا. اب آئے اور کہا کہ جی میں لکھ لیتا ہوں, میری عادت ہے, کوئی جملہ جو آپ کی مقدس زبان سے نکلتا ہے میں اسے چھوڑتا نہیں, لیکن میرے دوست مجھے یہ کہتے ہیں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو, جو بھی میری زبان سے نکلتا ہے نا لکھ لیا کرو. دن ہو کہ رات ہو, میں مذاق میں کہوں یا غصے میں کہوں, اور جلوت میں کہوں کہ خلوت میں, جو بھی میں اپنی زبان سے نکالوں تمہارا دل چاہتا ہو تو فوراً لکھ لیا کرو. اللہ کی قسم اس زبان سے سوائے حق کے اللہ کی ذات کوئی جملہ نہیں نکل پاتے. یہ ہے جی میرے نبی کا مقام اور عظمت کہ اللہ نے قرآن بھی عطا کیا, اور جو پیغمبر کی زبان سے نکلا اللہ نے کہا یہ بھی اسی طرح قابل حجت ہے جس طرح میرا قرآن قابل حجت ہے. اب یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ نبوت کی خصوصیات ہوتی ہیں کہ نبی محض انتخاب خدا بندی ہوتا ہے, نبی سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے, اور تمام انبیاء میں سب سے زیادہ علم والی ذات کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب باقی ان پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں آپ کے سامنے آئے گی. اب آخری بات جو آپ کے سامنے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز کل بعد از نماز مغرب حویلیاں ریلوے گراؤنڈ میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال کئی سالوں سے یہاں گراؤنڈ میں ختم نبوت کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے. تو یہ کانفرنس کس عنوان پر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عنوان پر. یہ اس امت کا جو شرف ہے, یاد رکھیے اللہ نے اس امت کو جو سب سے بڑی فضیلت دی ہے, سب سے بڑا مقام, سب سے بڑی بلندی, سب سے بڑی فضیلت اس امت کی کیا ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو خاتم الانبیاء والرسل ہیں. یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور دین تم پہ مکمل ہو گیا ہے. یہ جو آیت ہے, اس آیت کے ضمن میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی, کیا؟ ھذا اکبر نعم اللہ تعالی علی ھذہ الامہ, اس امت پر یہ رب العالمین کا سب سے بڑا کرم ہے. اس آیت میں جو کہا گیا نا, یہ اس امت پر میرے رب کا سب سے بڑا کرم. اب پتہ لگانا ہے کہ اس امت پر میرے رب کا سب سے بڑا کرم یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آیت میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ رب نے اعلان کیا کہ دین کیا ہو گیا؟ مکمل. اب جب دین مکمل ہو گیا ہے, اب دین جب مکمل ہوا اللہ کے نبی کی ذات پر, فلا یحتاجون الی دین غیر دینہم, اب قیامت تک آنے والی انسانیت کو کسی اور دین کی ضرورت نہیں. جب دین مکمل ہو گیا کسی اور دین کی ضرورت ہے نہیں. اب جب دین کی ضرورت نہیں, اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا فلا یحتاجون الی نبی غیر نبیہم, اب قیامت تک کے لیے کسی اور نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو خاتم الانبیاء والرسل بنا کے بھیجا ہے, اور یہی اس امت پر رب العالمین کا سب سے بڑا کرم ہے. ابھی ہم پہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے
کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء والرسول ہیں. اب اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے، اسی مسئلے کو بتانے کے لیے، اور یہ مسئلہ کوئی آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں نا عقیدت میں آ کر یہ مسئلہ آسان ہو. یہ مسئلہ آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. اس کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں. پورے ملک میں اس کے خلاف جو سلسلے چل رہے ہیں، اگر ڈٹ کر ہوشیار ہو کر بیدار ہو کر ان فتنوں کا تعاقب نہ ہوا تو دشمن جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. اب اسی سوچ کو اجاگر کرنے کے لیے پورے ملک میں کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے 7 ستمبر کے حوالے سے ابھی یہاں بھی کانفرنس ہو رہی ہے، اور پھر آخر میں لیاقت باغ میں بھی ختم نبوت کی کانفرنس ہے. تو کل انشاءاللہ ریلوے گراؤنڈ حویلیہ میں مغرب کے بعد ایک عظیم الشان کانفرنس ہوگی. آپ تمام حضرات اس میں بھرپور شرکت کریں، اور یقینی بات ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ شرکت قیامت کے دن آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.